قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک مل کے پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ. پڑھ لے درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ اللہ خالق کائنات مالک شش جہات حضور انور شفیع امت رحمت عالم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا نعمت کی بلند بارگاہ میں ہدیہ مدحت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین بفضلہ تعالی خاندان رسول کے ساتھ اظہار وفا کرتے ہوئے میں اور آپ سب آج کی اس خوبصورت محفل پاک کو انعقاد کیے بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا ایک ایک ساعت ایک ایک سیکنڈ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لمحات کو اللہ تعالی ہماری زندگی کا سرمایہ بنا کر ہمارے لیے بخشش کا سماں بنائے. قابل قدر شخصیات موجود ہیں، علماء کرام اور عاشقان مصطفیٰ، بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف جلالی صاحب دامہ ظلہ، جناب حضرت علامہ مولانا قاری الطاف المصطفیٰ نقشبندی صاحب دامہ ظلہ، جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب مدرس مرکزی اہل سنت، اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد عثمان الحق جلالی صاحب خطیب اہل سنت، جناب حافظ محمد سلیمان اعظم صاحب، دیگر قابل قدر شخصیات، عاشقان مصطفیٰ، صحابہ و اہل بیت کے محبان تشریف فرما ہیں. دور دراز سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کافی علاقہ جات سے ہمارے دوست احباب اہل محبت تشریف لائے ہیں. میں صمیم قلب سے تمام آنے والوں کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر ہم سب کے حق میں نافع بنائے اور آپ کے لیے اللہ آخرت کی منزلوں کی عبور کرنے کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائے. مانو چک سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، ڈھوک مراد سے احباب تشریف لائے ہیں، دیگر ارد گرد ڈیرہ جات سے اور جو ہے وہ کوٹرام شاہ سے، بہت سے علاقہ جات سے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. چونکہ وقت مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو کافی ہو چکا ہے، اختصار سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پر ایک گلہ ہے، وہ آپ کے اظہار محبت اور شفقت کی نظر کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت زندگی کے اتنے سالوں میں ہمیں کربلا سنائی تو گئی ہے لیکن کربلا پڑھائی نہیں گئی. اگر آج اس قوم کو کربلا پڑھا دی جاتی تو اس قوم کے جوان ٹک ٹاکرز کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوتے. اگر آج اس قوم کو کربلا پڑھا دی جاتی تو اس قوم کی مسلمانوں کی بیٹیاں سروں سے چادریں اتار کر سوشل میڈیا پہ آ کے ڈانس نہ کرتی ہوتے. اگر اس قوم کو کربلا پڑھا دی جاتی تو اس قوم کے لوگ فراڈ اور دھندوں میں مشغول نہ ہوتے، شراب خوری نہ کی جاتی، سود خوری نہ کی جاتی، امت کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جاتا.
اگر آج اس قوم کو کربلا پڑھائی جاتی تو آج کی قوم کا جوان نمازی بن جاتا، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کربلا کانوں کے چسکے تک رکھی ہے لیکن پیغام نہیں لیا۔ کربلا ہمیں پیغام دے کے جاتی ہے۔ دشت کربلا میں میرے امام نے جو حضور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی تربیت فرمائی ہے، اس میں چند ایک مین چیزیں ہیں اور یہ سبق کے طور پر آپ نے یاد رکھی ہیں۔ باقی مجھے شہادت کے حوالہ سے دوستوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں وہ انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن یہ چیزیں میں سبقاً آپ کو کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں، یہ پوری محفل کا نتیجہ ہے کہ کربلا میرے نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانوں، کربلا معلی ہمیں صبر سکھلاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں شرم اور حیا سکھلاتا ہے۔ کربلا معلی خواتین کو پردے کا حکم دیتی ہیں۔ کربلا معلی میرے نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام شریعت کے امور کو بآحسن طریقے کے ساتھ اپنی حیات میں پورا کرنے کا درس دیتے ہیں۔ کربلا معلی پہلے ٹھیک سے جی جتنے سیٹنگ سی ہوتے ٹھیک ہے، بس میں عرض کر رہا ہوں، اب ٹھیک ہے رہنے دیں، بیٹھ جائیں، اب لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے آپ کی طرف، میں پیغام دے رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، کربلا اگر فقط داستان سمجھ کے سن لئی اور سبق نہ سیکھ سکے اور صرف 10 دن واسطے حسینی بنے تو میں سمجھنا اپنا وقت ضائع کیتا ہے۔ حسینی کردار نہیں ہے تو فقط نعرے مارن کا فائدہ بولو نہیں ہے۔ حسینیت ادو آندی ہے جدوں کردار حسینی آ جائے۔ چھوٹی جی گل اتنے آ کے شکوے کرن لگ پینا، شکایتاں کرن لگ پینا، وہ جی یہ بھی مصیبت میرے واسطے، یہ بھی مصیبت میرے واسطے، یہ رب میری دکان بند کرنی ہے، یہ رب میرے کام خراب ہونے آن۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ہے کہ سارا خاندان بھی قربان کر کے آہنا مالکا جی میں تو راضی ہوں میں سونا حسین بھی راضی ہو جائے۔ صبر دا نام کربلا سنگیو، اور میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانیوں، شکوہ کربلا نہیں ہے، شکر کربلا ہے۔ بے حیائی کربلا نہیں ہے، پردہ داری کربلا ہے، پاسداری کربلا ہے، وعدہ خلافی کربلا نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا کربلا ہے۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نواسے نے اس کائنات میں سبق دیتا کہ میرے پتر بہت قیمتی ہیں۔ طافت بنا شمس النہار ومن رآ من الناس شمسا بالعشاء کتوفو، اے میرے شہزادیاں وچوں ایک شہزادہ ہوئے کہ جن دے چہرے دیاں لوگ قسم کھاندے ہیں، جنہاں دے چہریاں لوگ سورج اور چند اور تاریاں ہر کہندے ہیں، لیکن فرمایا مصابیح الدجا، اے جناب چمک دے تارے، اے جناب چمک دے ہوئے چراغ، حسین پاک دے ویڑ دا ہر پھول قیمتی ہے۔ آقا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، یہ سارا خاندان قیمتی ہے۔ لیکن مولا حسین پاک ایک پیغام دے کے گئے نے، او کائنات آلیوں، میرا علی اکبر قیمتی ہے لیکن نانے دا دین اس تو چوکھا قیمتی ہے، میرا قاسم تے قیمتی ہے لیکن نانے دا دین اس تو چوکھا قیمتی ہے، اونا محمد تے قیمتی نے لیکن نانے دا دین اس تو چوکھا قیمتی ہے۔ جڑا ایک پتر دی واری آوے، ایک خاندانی کم دی واری آوے اور آکھے دین کی ہوندہ ہے جی باقی چلو اے سارا لوگ پہ کر دے، میں کیڑا وخرا پہ کرنا، اینی دنیا جناب اتھے لگی ہے میں کو کلا لگ گیا۔ اس بندے نو سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں حسینیت دیا اجے تک چکھیا بھی نہیں ذائقہ کہ حسینیت آکھی دا کنو ہے۔ حسینیت ہے کہ دنیا ساری ایک سائٹ تے کھڑی ہو جائے، لیکن حسینیت ہے کہ جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو خط آئے اور لوگاں نے کیا کہ حضور ایک کوفی جڑے جے اے وعدہ خلافی کر دیں توکھے باز نے، انہوں نے توڑے بابا جان نال توکھا کیتا ہے۔ میرے امام نے جواباً ارشاد فرما میں نو پتہ ہے میرے بابا نہ جان نال انہوں نے توکھا کیتا کیا گیا۔ حضور انہوں امام حسن نال توکھا کیتا اور زیر پلایا، فرما میں نو پتہ ہے میرے بھائی نال دھوکھا کیتا گیا ہے۔ حضور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر حضور دے صحابی اس ٹائم روک کے اندر امام انہاں تواڈے نال دھوکھا کرنا ہے، لیکن میرے امام ہر ایک نو ارشاد فرما رہے سن مینوں دھوکھا انہاں دا جڑا او میں برداشت کر سکنا، لیکن دوسری طرف جڑی نبی پاک دی شریعت نو گران دی گل پہ کر دے نے، شریعت نہیں میرے کو ڈگن دیندیاں نظر آندا اور میرے کو ویکھن اون دی حیثیت میں نہیں رکھتا، لیکن اے انہاں ضرور آنا اگر میری اور میری نسل پاک دی قربانی قبول کر لی جائے،
اور نانا جان دا دین بچا لیا جائے تو پھر حسین قربانی دین تو دریغ نہیں کرنا اللہ. حسین قربانی دین واسطے تیار ہے. لہذا سجنوں آج حسینیت وہ ہے کہ جس وچ صبر آیا، جن وچ سچائی آئی، جیڑا حق دے نال ڈٹ کے کھلونا سکھ گیا وہی سچا حسینی ہے. The message of Hussein is that no matter how powerful operations but stand firm against it. میرا امام دا پیغام ہے او کائنات وچ وسن والے لوگوں، ظلم جتنا مرضی پاورفل ہوئے اور جناب کفر جتنا مرضی طاقتور ہوئے، یزیدیت جتنی مرضی پاورفل ہوئے، حسینیت نہیں کہ اپنے نال چند ایک بندے ویکھ کے، کمزوری ویکھ کے اور جناب تھوڑے ویکھ کے اور طاقت دا ظاہرن نہ کول ہونا ویکھ کے تے چپ کیتا جائے. حسینیت وے وقت دا حاکم بھی ہوئے، اگر نبی پاک دی شریعت دے خلاف کھڑا ہوئے تے کمزور ترین بھی حضور دا غلام کھڑا ہو کیا کہ جویں رسول اللہ دا دین آندا اونجے ہی کرنا پینا تھانوں ہے. حسین پاک دا پیغام ہے کہ حق دے نال کھڑے ہونے، بھاویں تسی کمزور ہو بھاویں تسی تھوڑے ہو. اللہ اکبر. حسینیت سانو بہت سارے پیغامات سجنوں دے کے جاندی ہے، لیکن جتھے حسینیت میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دا کردار آپ نے ثابت کیتے کہ دین رسول دین مصطفی واسطے ساری چیزاں کیتیاں جا سکتیاں نے. اوتھے ہی پاک سید اور علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ کو پوچھا گیا سی کہ حضور والا مین کردار بیان کرو کربلا دے. آپ فرمایا مین دو ہی کربلا نے، ایک سونا حسین ہے، ایک پاک سیدہ زینب ہے. ایک علی پاک دا پتر ہے تے ایک علی پاک دی دھیرانی ہے. کون سیدہ زینب؟ او جنہاں نو میرے نبی پاک دے صحابہ آندے نے. حضور اپنے آخری حج دے اندر سا ویکھیا کہ نبی پاک نے کنیا تے کسے بچی نو بٹھایا ہے، تک دیکھیاں پاک علی پاک صدر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے او پاک لختے جگر جڑیاں خیر ونڈن والیاں جڑیاں نور ونڈن والیاں جناب سیدہ زینب پاک نے. اور کون جڑے میرے نبی رحمت شفیع امت دی تربیت دے اندر بھی جنہ وقت گزاریا، کون سیدہ زینب پاک نے ہے. اللہ اکبر. جنہاں نے اگر نانا جان دے میزار تے بھی آنا ہوندا ہی تے تاں وی مولا علی اگے اگے ٹردے آن، حسن پاک سجے ٹردے آن، حسین پاک کھبے ٹردے آن، ایویں اس طریقے دے نال چل کے آن والی سیدہ زینب. کون سیدہ زینب جنہاں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ آپ دے نال شادی ہوئی اور اہل مدینہ آکھدے آن پورے مدینے وچ ایو گارے جنہاں دے بوے تے ہمیشہ منگن والیاں دا رش لگیا رہندا تے کوئی نہیں ہو جا ویکھیا جڑا اس بوے تو خالی ٹر گیا ہوئے. سخیاں دے ویڑا. اللہ اکبر. پاک سیدہ زینب جڑیاں کردار دیاں سچیاں اور جنہاں اپنی ساری زندگی تہجد تک دا سجدہ نہ چھڑیا ہوئے او پاک سیدہ زینب. اللہ اکبر. ایک کردار دو. علامہ اقبال نے آکھیا کربلا جدو ساری داستان پڑھنے اس تے پیچ و تاب جو کچھ نہیں ہوتے الگ نے نا، لیکن ان دا نتیجہ کیوں نکلدا ہے؟ علامہ نے آکھیا سی ہے، انہوں نے آکھیا ایک سجدہ شبیری اور حقانیت حسین ایک پیغام کربلا ہے اور دوسرا پاک سیدہ زینب دا صبر کربلا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بی بی ہے جنہیں نانا جان دی رخصتی بھی تکی ہے، جنہیں بابا جان دی شہادت بھی تکی ہے، جنہیں جناب والا اپنے ویر مولا حسن دی شہادت بھی تکی ہے اور جنہیں مولا حسین دی شہادت بھی تکی ہے، جنہیں علی اکبر نے بھی رخصت کیتے، جنہیں اونا محمد نے بھی قربان کیتے، جنہیں قاسم نے بھی الوداع کیے. لیکن سارا کچھ کرن تو بعد علامہ بولیا کہندا اس بی بی دے پردے تو میں صدقے جاواں اور سلامیاں پیش کراں جس بی بی نے سارے دکھ ویکھے نے تے کلی جان سارے برداشت کرن تو بعد اس قافلے نو سنبھالیا بھی ہے تے سجدہ بھی کیتا تے پاک بی بی بطول دے اس شہزادی نے پیغام دیتا کہ حسین سونیا جے تو بابے دا سجدہ بچا کے جانا ہے میں بھی اپنی ماں دا پردہ بچا کے جانا لیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سنو سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانیوں کربلا پیغام دے کے جان دیئے. سجنوں فقط بیٹھنا ماز کم نہیں ہے. اے پیغام میرے مولا حسین پاک دا جڑا پیغام ہے، جو مشن ہے، جو مقصد ہے حسینیت ہون دا جڑا اصلی رنگ ہے، آؤ اس رنگ نو بھی اپناویے، آؤ سچے کردار دے بھی حسینی بن جائیے. اللہ جان دے اگر ایک قوم سچی کردار دی حسینی بن جائے نا تے اس قوم دے جناب ہے اے جڑے سٹارز نے اور اس قوم دے اج اور حیرانگی ہوندی ہے. یقین جانو ساڈی قوم دی جو حالت ہے تانوں ٹک ٹاک تے یا فیس بکاں تے تانوں لب جائے گی کہ جاہلاں دا دور ہے. جناب دانائی دی گل سنن واسطے بندہ تیار کوئی نہیں. کوئی زمانے دی کھج جڑا ایک جملہ سیدھا نہیں بول سکدا انہیں منہ چ ڈنگا نکلدا ہے وہ بندہ سٹار بن جاندا ہے، راتوں رات مشہور ہو جاندا ہے. قوم دے پیچھے پیچھے پہ لپکدی ہے. اینے کیتا کی ہے کیڑا مار کا ماریا جی اندے کول ایک جملہ سیدھا بولیا نہیں گیا. جناب جس قوم دی ذہنی کیفیت ایوے میں سمجھنا ساری قوم چلی ہو گئی ہے.
جس قوم نے یہ نہیں پتا کہ ساڈے جناب ہیرو کون نے، جس قوم نے صلاح الدین ایوبی نو تے نہ پڑھیا، محمد بن قاسم نو تے نہ پڑھیا، خالد بن ولید دے ہتھاں وچوں ٹٹن والیاں تلواراں تے نہ جان سکی، اور جس قوم نے میرے نبی رحمت شفیع امت دے غلاماں دی سیرت نو اور کردار نو نہ پڑھیا، اور آج او جناب او باش اور بدماش قسم دے لوگاں پیچھے لگی ہے. بہت افسوس ہویا. میں کیا ایک قوم نو اگر کردار حسینی صحیح معنیاں دے اندر نصیب ہو جاندا تے رجب پہ بد پیچھے نہ ٹردی ہے قوم میرے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت دیاں کتاباں پیچھے ٹرن والی ہوندی، سونا قرآن پڑھن والی ہوندی، یہ حدیث پڑھن والی ہوندی. لیکن افسوس اس قوم دے جوانہ دی اللہ ماشاءاللہ اچھا بھی ہے لیکن اکثریت جہالت ملینز وچ ویوز نے، ملینز یعنی کروڑاں پہ بندے پہ ویکھ دین جنن. کون نے لوگ کون نے جناب؟ معاذ اللہ جڑے آندے نے 10 دن بس اساں نچنا ٹپنا نہیں ہے جناب، فلماں گانے نہیں کرنے کیونکہ حسین پاک دے دیہڑے آ گئے تے 10 دن بس 10 جانے تو بعد حسین بھی سونا بول گیا تے کام بھی سارے انجے ہو گئے. اے دال آیا فراڈ لایا مولا حسین پاک نو تے نہ ایویں جھوٹا نام پہ استعمال کیتا جا رہے. جس قوم دے اے جناب الیکٹرانک میڈیا تے بیٹھ کے لوگ معاذ اللہ اتھوں تک آکھن الحمدللہ میں تے بڑے گانے گائے، الحمدللہ میں تے بڑیاں فلماں کیتیاں، الحمدللہ معاذ اللہ جس قوم دے بندے اتھوں تک آکھن والے ہون الحمدللہ میں تے بڑے ڈانس کیتے. اس قوم دی ذہنی کیفیت کی ہے. لیکن جو حق بولوں تو لوگوں کو کھٹکتا ہے، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. آج نہ کوئی سچی گل سنن واسطے تیار، نہ کوئی برداشت کرن واسطے تیار. خدا را یا اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. اگر اسلام دا نام لینے اور اج اسی پاسبان اج اگر ایتھے جناب عیسائی بھی کھڑا ہوئے، یہودی بھی کھڑا ہے، جناب ہندو بھی کھڑا ہے تے مجوسی بھی کھڑا ہے تے مختلف مذاہب دے لوگ کھڑے تے بھئی تواڈے میرے وچوں بھی ایک کھڑا ہے تے اسی اپنے آپ نو کی سمجھنا ہے؟ اسا سمجھنا کہ اسی نبی پاک دے نمائندے دی حیثیت نال کھڑے ہیں. تے ایک باری جناب اسی گریبان وچوں جھانک کے تکیے تے صحیح ساڈی اے اصلیت ہے صحیح ہے یا اوقات ہے کہ حضور دا نمائندہ بن سکیے. لہذا خدا را فصلی مسلمان اور فصلی حسینیت اس تو باز آویے. آج جس محفل پاک دا میں پیغام دے طور تے چونکہ لوگ دور دراز تو چل کے تشریف لے آئے نے، پیغام نہ ملے تو مقصد نہ حل ہوندا. میں گزارش کراں گا کہ اس پیغام نو سمجھو کہ سچی اور کردار دے حسینی بن جائیے. بنا گے انشاءاللہ تعالی؟ سارے بولو نا انشاءاللہ تعالی. حسین پاک دی محبت وچ اسی کردار دے حسینی بن جاؤں گے. اور کردار دے حسینی ہونا اے وے کہ نماز دی بھی پابندی کیتی جائے، اللہ دے قرآن دی بھی کھول کے تلاوت کیتی جائے، سچ بولیا جائے، حق دے نال کھلوتا جائے، اللہ اکبر. اور خواتین اسلام نو پردے دا حکم دیتا جائے اور وہ بھی خود پردے دی پاسداری کرن. اے ہی حسینیت اصل دے اندر. اللہ اکبر. سجنوں میرے امام پاک آپ نے انی شانہ لے، میرے امام نے کیا، میرے امام علی مقام امام حسین دی شان اور عزت اور مقام. آپ دی سیرت پڑھو، مولا حسین پاک دی سیرت جدو پڑھنے آتے مدینہ شریف کے اندر آپ نے ایک لمبا عرصہ بتایا ہے. لیکن مدینہ پاک وچ کوئی بندہ اف تک نہیں کہندا انہاں. اے سید پہ آندے ہون تے لوگ راہ وچ کھڑے ہو جاندے. اے شہزادی اگر منبر تے آ کے جناب سیدنا صدیق اکبر خطبہ پہ ارشاد فرماندے ہون، اشارہ کر دے تے جناب صدیق اکبر خطبہ اتار چھڑ کے تے تھلے اتر اوندے. اے او شہزادے نے کہ مدینہ پاک کے اندر حضرت عمر فرمان جڑا پہلا پھل آوے گا باقی لوگاں دے بچے بعد وچ کھان گے، سیدہ فاطمہ دے پتر پہلے تناول فرمان گیا. یہ شہزادے جنہاں دا مقام اور مرتبہ کسے نے نیزہ تلوار تک انہاں دی طرف اٹھائی تک نہیں ہے. انہاں دی عزت اور تکریم اس حد تک کیتی گئی. اللہ اکبر. انسان تے انسان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہاں دے اپنے سر دے مبارک پرنے نال چادر دے نال جنہاں دے قدمین نال لگن والی خاک نو صاف فرمان. او شخصیات کنے پروٹوکول اور عزت اور تکریم نال مدینہ شریف کے اندر ٹھہرے نے کہ جنہاں دی عزت اور تکریم دا مقام اس حد تک سی ہے. بلکہ انسان تھے انسان. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کتاب لکھی الجمع والجوام میں، اس کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ ایک گل لکھی ہے. آپ فرمان لگے کہ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مجلس سے اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہنے نے کن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے نے ایک دن اسی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ درمیان چ بیٹھے سی تو جی میں تارے آسمان دے چند دے آس پاس ہوندے نے، اے میں حضور دے غلام نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گرد اے دائرہ بنا کے ہال بنا کے بیٹھے ہوئے درمیان وچ حضور تشریف فرمانے.
فجاءت ام ایمن اے برقہ بن سالبہ حضرت عبداللہ دی کنیز جڑیاں سن اے اتوں آئیاں حضرت ام ایمن انہوں نے آکھ کی کیا کہنے لگیاں لقد ضلل الحسن والحسین انہاں کیا کیا یا رسول اللہ تواڈی شہزادی دے دوویں شہزادے گم ہو گئے مولا حسن پاک اور حسین پاک مل نہیں رہے یعنی مدینہ پاک وچ انہاں دی عزت اور تکریم تکو سیدہ ام ایمن نے کیا کیا یا رسول اللہ شہزادے میں مل دے نہیں ہیں حضور جانا نے آپ نے جدوں سنیا تو قومو فطلبن ابنتی میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوراً کھڑے ہوئے اور ارشاد فرما سب کھڑے ہو جاؤ اور تلاش کرو طلب کرو میرے بیٹیاں نو میرے شہزادیاں تلاش کر کے لے آؤ صحابہ کرام دا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جا مدینہ شریف کی گلیاں اور کوچیاں وچوں انہاں شہزادیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا گیا امام سیوطی رحمہ اللہ فرمان لگے اچانک تلاش کردیاں ایک پہاڑ دے غار دے قریب پہنچے تو ویکھیا کی فَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ ویکھیا کی کہ اے شہزادے تشریف فرمانے اور انہاں کول ایک بہت بڑا ازدہا اور سپ پہ جڑا بالکل انہاں دے قریب کھڑے ہے جدوں اس حالت دے اندر ویکھیا میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بلایا گیا حضور شہزادیاں نو اے نقصان نہ پہنچاوے کرے میرے نبی رحمت شفیع امت قریب تشریف لے آئے اور تک کے ارشاد فرمایا خبردار اے سوچیا بھی نہ کہ میرے شہزادیاں تکلیف دے گا رب نے میرے شہزادے میرے پتراں دی حفاظت تے نو مامور کر دیتے ہویا یعنی انہاں دی عزت اور تکریم دا عالم میں وے کہ مدینہ شریف دی دھرتی تے جاندار بھی انہاں نو کچھ نہیں آختے انسان تے انسان رہ گئے تمام شخصیات اور تمام حیوانات انہاں دی عزت و تکریم جان دے نے کیوں نہ جانن میرے رب سونے نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر جدوں حکم ارشاد فرما دیتا ہے کہ انما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سونیا تو دین انہاں نو لیا کے دیتا ہے سونیا بدر وچ اور احد دے اندر آپ بے سر و سامانی دی حالت دے اندر بدر دے اندر نکلے ہو یا رسول اللہ احد دے میدان دے اندر آپ نے اپنے چہرے تے پتھر بھی برداشت کیتے اور دین قوم تک پہنچایا کئی دن فاقے برداشت کیتے لیکن دین اس قوم تک پہنچایا یا رسول اللہ اگر آج قوم اٹھ کے اے سمجھے کہ حضور نو جو کچھ نبی پاک نے تبلیغ کیتی ہے اس کے بدلے دے اندر کوئی خیر دا کام کرنا ہوئے تو میرے نبی رحمت شفیع امت نو رب دی طرفوں پیغام ملیا محبوب سونیا انہاں آکھ چھڈو اساں دین تانوں دتا ہے سوال تواڈے کول نہیں کرنا ہاں ایک کی گل کرنی ہے کہ ساڈے بچیاں دا خیال ضرور کریا جائے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جناب میں تقریباً اپنی تقریر دی پڑھ چکے ہیں میں اختصار دے نال دو چار گلاں جڑیاں پیچھے کرنیاں او جناب تک پہنچو کہ میں سمجھنا موسم دی شدت ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو اس گرمی دا صدقہ اللہ قبر اشر دی گرمی تو محفوظ فرمائے ایکو کھولی رکھو سونے دی اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اے موسم دی سختی دے باوجود جڑے ذکر حسین پاک دے اندر بیٹھے ہو اے وہ سونا ذکر ہے جڑا بندہ یہ ذکر کر دے ہوندے تے نبی پاک بھی راضی ہوندے نے پاک سیدہ بھی راضی ہوندیاں نے سونے حیدر کرار بھی راضی ہو جاندے جو اللہ کرے آپ سب اس مستاق ٹھہرو اللہ اکبر میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیو آؤ اللہ دا قرآن سونا حضور نے جڑی تبلیغ کی تھی اس کے بدلے دے اندر اللہ دا قرآن کی ارشاد فرماندے اگر جناب قرآن دے استقبال دے اندر ایک باری اچھی سبحان اللہ فرماؤ تو میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانا چاہنا جناب اللہ اکبر آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانیوں اللہ دا سونا قرآن بولے محبوبہ بندے تھوڑے کلوا کے پوچھ دینے تساں جڑا دین پہنچایا ہے بدلے دے اندر کچھ مال دے بھی ہے کچھ گٹھڑیاں بن کے لے آئے نے سونیان والیاں نو جواب ارشاد فرما دیو کی فرمایا فرمایا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ کا قرآن بولے سونے نبی پاک نے فرمایا لجپالا میرے نبی پاک دیوانیوں اللہ کا سونا قرآن بولے فرمایا محبوبہ انہاں نو آکھ چھڈو مالکہ کی آکھنے فرمایا انہاں نو آکھ دیو میرے نبی پاک دیوانیوں انہاں نو آکھو کی آکھنا انہاں نو آکھو جگ دے اندر تھانو دین دیتے بدلے دے اندر زر نہیں منگدے بدلے دے اندر دولت نہیں منگدے بدلے دے اندر شایاں نہیں منگدے بدلے دے اندر کچھ اور نہیں منگدے سونیا سوال پیدا کر دیو فرمایا کلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
دسن والیوں نماز دیتے تے بدلے وچ سوال نہ کیتا روزے دیتے تے بدلے وچ سوال نہ کیتا حج پہنچایا تے بدلے وچ سوال نہ کیتا زکات دیا کام بدلے وچ سوال نہ کیتا جنگاں لڑیاں تے بدلے وچ سوال نہ کیتا طائف دے اندر پتھر کھاڑے تے بدلے دے اندر سوال نہ کیتا ہیلا دی سرزمین وچ بیٹھن والےوں اج پہلا سوال تے گل کیتی جا رہی ہے کی منگدے ہو تے فرمائے الا المودۃ فی القربا جدوں نماز پڑھیا گے اودوں نال آل نبی نو سلام وی کیتی جاوے جدوں سلام نماز دا پڑھو نا مائک دی آواز تسی کٹا چھڑ دو پتہ نہیں کی وجہ میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے فرمایا جدوں نماز پڑھو جدوں حج زکات باقی دینی کام کرو اودوں نالے وی تک لویا جے کہ رب رسول نے سارا کوئی دین تو بعد آکھیا اور کچھ نہیں تواڈوں آندے اینا آنے ہم آل نال پیار ضرور کریا جائے واہ وی یزیدیوں تو اڈیاں بھی موجاں کیسیاں لگیاں اکلوں پیدل بندہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں حسین پاک دی شہادت دا وقت قریب ہے تے ایک ظالم بولیا کہہ جا حسین سونیا جلدی میدان میں چاہ تاکہ اسی تو اڈے معاملات نو ختم کری اور چھتی چھتی سے جمعہ دی نماز پڑھ دیں اس قوم نے اے وجہ حالات بھی تکے نے میرے امام نے پکار دیا فرماؤ ظالمہ ایک باری دھیان تے کر جڑا جمعہ پڑھ نہیں ہوندے وچ درود کہندے تے پڑھ نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلا درود ساڑھے تے پڑھنے تے سانو زبا کر کے تو درود پڑھنے پہ جانا تنو تیریاں نمازاں نے کی فائدہ دینے الزمو مودتنا اہل البیت فإنہو من لقی اللہ وہو یودنا دخل الجنت بشفاعتنا والذی نفسی بیدی آمن جنفو عبدا عملہو الا بمعرفتی حقنا فرمایا نمازاں روزے کچھ فائدہ نہیں دینا جے اس گھر دی عزت نہیں جے پہچان تھی اگر اس گھر دی عزت پہچان کے نماز روزہ حج زکات معاملات کرو گے تو تائیں فائدہ ہو دے گا لیکن انہاں ظالمان نے ظلم کمایا اللہ اکبر اونا شہزادیاں دکھی کیتا جنہاں دے بارے وچ میرے نبی پاک جنہاں نو روندا تک دیان تے فرماندے ہیں یا فاطمہ علم تعلمنی ان بکاءہ یؤذینی دیرانیے تو اپنا پتر رون نہ دے کر تیرا حسین اوتھے روندا ہے میں محمد عربی ایتھے دکھی ہو جاتا ہوں جس شہزادے نے حضور 2 فٹ دے فاصلے تو اپنی کمر مبارک کو سجدے وچ زمین تے تھلے نہیں سٹ دیان کے درد تکلیف نہ ہوئے اللہ جانے جدو گھوڑے تو تھلے سٹیا ہوئے گا میرے نبی پاک کنے دکھی ہوئے ہو ظالمہ ظلم کمایا بلکہ میں نے سجنہ نے ایک گل کہی میں سنا دینا شاید میں پچھلے سالہ میں کی دے سنائی بھی ہوئے لیکن چونکہ فرمائش میں پڑھ دینا میرے حضور دے غلاموں انہاں نا رب سونا دی چاہت سی کہ انہاں نو دکھی ہمیشہ کیتا جاندا نہ پاک سیدہ انہاں دکھی کر دیاں نہ حضور پاک دکھی کر دیاں نہ جبریل پاک کر دیاں پھر سمجھ لو قرآن فرماندہ جنہاں رب اور اس رسول نو ایزا تکلیف دین دی کوشش کی تھی وہ دین اسلام چو فارغ ہو گئے جنہاں ظالمہ نے مولا حسین پاک نالے ظلم کیتا شہید کیتے لخت جگر اور صحیح احادیث مسند احمد بن حنبل سمیت دیگر کتاباں چو اٹھا کے ویکو وچ لکھی ہے میرے نبی پاک اس دن سارا دن حضور کربلا دی وادی تے اپنے شہزادیاں دا خون جمع کرتے رہنے ہیں کیا ایمانداری نال دسیو جدوں اس شہزادے شہید ہوئے ہون گے میرے نبی پاک دکھی نہیں ہوئے ہون گے میرے حضور نو تے جدوں خبر دتی گئی سی امام احمد بن حنبل مسند دے اندر اور مشکات دوواں وچ گل موجود ہے میرے حضور تے اودوں ہی رون لگ پیا تے جڑے حضور گل سن کے رو پے ہون تے جدوں شہزادیاں نو ذبح کیتا گیا ہوے گا اودوں حضور کتنا دکھی ہوئے ہون گے بہت بڑا ظلم کیتا گیا کئی بندے بچان آ گئے نہیں جیو ویکھو جی اس سیاسی جنگ سی جی نہیں ہوندا رہندا ہے ایسا ظلم کائنات وچ کسے نے نہیں کیتا میرے نبی رحمت شفیع امت دی بانیو اور پھر انہاں شہزادیاں نال جنہاں دی شان ہے وے علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی نے اپنی کتاب لکھی ہے جڑی مصر دا چھاپا ہے اس دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 اور 80 اون دے اوتے انہوں نے گل لکھی ہے وہ کہنے لگے کہ اے شہزادی اوان جنہاں دے لاڈ میرے نبی پاک اٹھاندے رہے ہیں بلکہ بچپنا سی نا انہاں دا تے حضور نبی پاک صاحب نے